الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سرے تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا تے انو عاشق اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے تے کوئی بشر آکھے پیندا رات دن ایو شور ڈٹھا. اے اعظم اللہ والے نے گل مکا چھڈی کہ تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے مدینہ سے جواب ملتا ہے. مل کر پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله. دی روز در بستان سرا کہ ہم توتیاں خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ. بلغ الاولاد بکمالہ یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں. کشف دجا بجمالہ یہ بلبلیں بھی کو بکو یہ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا. سو بسو حسنت جمیع خصالہ یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ.
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر مبارک پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو ماننے والے جو آپ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے یا مسجد میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، سبھی کے لیے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل سبھی کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جل جلالہ سبھی کو اپنی بارگاہ میں آنے والا بنائے اور آ کر اپنا پیغام اور اپنے محبوب کا پیغام سننے اور سنانے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب ذی وقار اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے کتاب، اپنے عظمت والے قرآن، اپنے عظمت والے فرقان کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر آئے اور پھر جنہوں نے تصدیق کی، ہم المتقون، اللہ فرماتا ہے یہی ڈر والے لوگ ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں جو مالک لم یزل نے فرمایا والذی جاء بالصدق، بالصدق سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ ہے، اور وصدق به، وصدق سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار، یار غار، یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار، یار غار، یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ہے اس مہینے کو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مہینے میں اس دنیا فانی سے آپ نے پردہ فرمایا، اس لیے قیامت تک ربیع الثانی کے اندر یا دیگر مہینوں میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ عاشق رسول نائب صدیق اکبر سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ ازو ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشمہ ووش وزارات پہ لاکھوں سلام۔ اب ذی وقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کی عظمت اور ان کا مقام، ان کی رفعت یہیں سے آپ معلوم کر لیجئے کہ سب سے پہلے جب اللہ کے محبوب دانا ایوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، نہ قبر کو سجدہ کرنا ہے، نہ کسی مرد کو سجدہ کرنا ہے، نہ کسی بت کو سجدہ کرنا ہے، نہ کسی بلی لومڑی کو سجدہ کرنا ہے، نہ سورج کو خدا ماننا ہے، نہ آگ کو خدا ماننا ہے، نہ آسمان کو خدا ماننا ہے، نہ چاند کو خدا ماننا ہے، نہ بت کو خدا ماننا ہے، نہ لات و عزا کو خدا ماننا ہے، خدا واحد و یکتا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔
جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، سب کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو کافی لوگ آگے سے کہنے لگے معاذ اللہ، ہم نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرنے لگے، طرح طرح کی چیمنگویاں جب انہوں نے کرنا شروع کر دی، تو اس وقت جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی کوئی ایمان نہیں لایا تھا، سب سے پہلے یہی یار غار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے حق فرمایا، یا رسول اللہ آپ کے اس حق پر، آپ کے اس سچ پر میں صدیق تائید کرتا ہوں۔ یعنی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی جو ذات ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور اس کا جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کرواتا چلوں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2.5 سال بعد آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا، یعنی کہ کعبہ کا بیٹا یا کعبے کا بندہ۔ تو سرکار علیہ السلام نے عبد الکعبہ کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ رکھا، اور پھر آپ کی کنیت، آپ کا لقب ابوبکر صدیق اور عتیق سرکار علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمائی۔ یعنی کہ ابو بکر آپ کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا بکر، تو اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں، یعنی کہ بکر کے والد ابو بکر۔ صدیق سچا، اللہ اکبر، ایک ہے سچ کہ یہ واقعہ ہوا ہے، میں گیا فلاں جگہ پر اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں جگہ پر 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، یا فلاں نے ایسا کام کیا ہے، میں شاہد ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں وہاں پر موجود تھا، واقعہ ہوا سچ۔ اور صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے اگر نہیں ہے تو وہ ہو جاتا ہے، نہیں ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو احباب ذیوقار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت اور مقام کی کیا کہنے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ، یعنی کہ سرکار علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر فرمایا ایک جگہ کا، یعنی کہ ملک شام کی طرف۔ وہاں پر جب آپ سفر کرنے لگے قافلے کے ساتھ، جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے جو ہے کیا دیکھا کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، اور رات تاریکی نے اپنی چادر جو ہے وہ بچھا لی ہے، یعنی کہ اندھیرا چھا گیا ہے۔ اب وہ قافلہ ایک جگہ پر آرام کرنے لگ جاتا ہے، قافلے والے ایک جگہ پر رک جاتے ہیں، تھم جاتا ہے وہ قافلہ۔ کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سو جاتے ہیں۔ جب آپ سو جاتے ہیں تو محو خواب ہو جاتے ہیں کہ خواب دیکھتے ہیں۔ کیا خواب دیکھا آپ نے خواب دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں اور میں ایک جگہ پر جو ہے وہ بیٹھا ہوں، اور چاند جو 14ویں کا چاند ہے وہ میری گود میں آ گرا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میرے یارو، اے میرے غم خارو، سنو،
میں اپنا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا واقعہ تمہیں سناتا ہوں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سنائیے، ہم غور سے سنیں گے، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کس طرح ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں پھر سنو، میں ایک وقت میں جب میں قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف میں نے سفر کیا، اور وہاں پر جب میں رات کو آرام کرنے لگا، رات کو جب میں سویا میری ظاہری آنکھیں بند تھی، دل کی آنکھیں میری کھل گئی، اور میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے 14ویں رات کا چاند جو ہے میری گود میں آ گرا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق پھر کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں صحابہ پھر ہوا یہ میں گھبرا گیا، میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا کوئی شاید انہونا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ تو اے ابو بکر صدیق پھر تو نے کیا کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے ایسے کیا، میں اٹھا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک گرجا گھر ہے، وہاں پر ایک راہب رہتا ہے جو دیگر کتابوں کا، جو دیگر صحیفوں کا، جو دیگر آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے۔ اے صدیق پھر تو نے کیا کیا؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پھر میں نے اس طرح کیا کہ میں اس راہب کے پاس گیا، اس پادری کے پاس گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور دیگر آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے۔ میں نے اسے جا کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 14ویں رات کا چاند میری گود میں آ گرا ہے۔ تو اس راہب نے بتانے سے پہلے پوچھا مجھے یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اسے کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ اس نے پوچھا کہاں رہنے والے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ میں مکہ میں رہنے والا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے صحابہ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا، پھر ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اس نے کہا وہاں پر رہتے ہو مکہ میں؟ کہا ہاں مکہ میں رہتا ہوں۔ کہا قریش قبیلے کے ساتھ تیرا تعلق ہے؟ کہا ہاں قریش قبیلے کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ تو پھر اس راہب نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ کا آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، وہ اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، اور وہ اعلان نبوت جب فرمائیں گے تو ان پر سب سے پہلے ایمان لائے گا، تو ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوگا، اور پھر امیر المؤمنین وقت کا بادشاہ خلیفۃ المسلمین ہونے میں بھی پہلا ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پھر کیا ہوا؟ وقت گزرتا رہا، میں وہاں سے واپس آن پہنچا تو میں آتے ہی دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اور میں نے دیکھا کوئی ایمان نہیں لایا۔ سب سے پہلے میں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، میں آپ پر ایمان لایا ہوں۔ یا رسول اللہ جتنے اللہ کے نبی آئے ہیں ان کے پاس معجزات ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں، دل سے ایمان لایا ہوں، صدق سے ایمان لایا ہوں، پر میں یہ چاہتا ہوں کہ تسلی ہو جائے، آپ ایک معجزہ مجھے جو ہے وہ دکھا دیجئے۔ صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے صحابی کی شان، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑے ہی جو ہے وہ اعلیٰ شان ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی فرماتے تھے کہ میں نے سبھی کا احسان کا بدلہ ادھر ہی دے دیا ہے، پر صدیق وہ ہے
جس کے احسانوں کا بدلہ میں نے اس دنیا میں کما حق ہوں ادا نہیں کیا، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ یہ وہ صدیق ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے جو ہے وہ پیاروں کو، اپنے یاروں کو یہ اپنا واقعہ ایمان کا بتا رہے ہیں اور فرماتے ہیں پھر کیا ہوا اے ابوبکر صدیق، پھر کیا ہوا جب تو نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزہ طلب فرمایا کہ یا رسول اللہ معجزہ آپ دکھا دیجئے، میں تو ایمان لا چکا ہوں، پر تسلی کے لیے تو پھر کیا بنا؟ سرکار نے تجھے کون سا معجزہ دکھایا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، درخت کو چلتے ہوئے ہم نے دیکھا، کنکریوں کو جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے سرکار کی گواہی دیتے ہوئے ہم نے دیکھا، گو کو جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دینے کے لیے ہم نے دیکھا، ہرنی کو، دیگر چیزوں کو ہم نے سبھی کو دیکھا، دیگر معجزات ہم نے دیکھے، سرکار کے ہاتھ مبارک سے 5 چشمے جاری ہوئے ہم نے دیکھے۔ تو پر تو بتا، جب تو ایمان لایا تھا سرکار نے معجزہ تجھے کیا دکھایا تھا؟ تو نے جو معجزہ طلب فرمایا تو سرکار نے کیا فرمایا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے میرے یارو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق، معجزہ پوچھتا ہے بتا جو تجھے سفر پر خواب آیا ہے اور پھر خواب میں تو نے چاند کو دیکھا ہے، چاند تیری گود میں آیا ہے اور پھر تو فلاں جگہ پر جو راہب ہے اس کے پاس گیا ہے، اس نے تجھے یہ تعبیر نہیں عطا فرمائی، تو اس سے بڑا اور تجھے معجزہ کیا چاہیے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یارو اس وقت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر گیا کہ وہاں پر یا تو صدیق کو پتا تھا اس بات کا، یا اللہ کو پتا تھا، یا اس راہب کو پتا تھا، وہاں پر چوتھے کسی انسان کو، کسی کو خبر نہیں تھی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جان لیا۔ تو آج کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علم نہیں ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اے ابوبکر صدیق کچھ دیر رک جا، تھم جا، پتہ کر لیں کہ کیا معاملہ پیش آیا، نہیں، بلکہ فرمایا اے صدیق تو نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس طرح ہوا ہے اور اس وجہ سے تو ایمان لایا ہے۔ عرض کی صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اے ابوبکر صدیق وہ تو بات ٹھیک تھی کہ 14ویں کا چاند تیری گود میں تھا اور تو ایمان لایا، یہ خواب کی تعبیر تھی، سرکار نے معجزے کے طور پر تجھے یہ سارا واقعہ جو ہے بتا دیا اور تو جو ہے تصدیق تو نے کر دی، تو پھر وہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ تیری گود میں کب آیا؟ وہ خواب پورا ہوا؟ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ بات کسی کو نہیں بتانی، یہ خواب کسی کو نہیں بتانا، یہ خواب تیرا پورا ہوگا۔ تو پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، کنویں سے نکالے گئے، بیچے گئے، زندان میں ڈالے گئے، وہاں سے نکلے، پھر بادشاہت آئی ہوئی، مصر کے بادشاہ بن گئے، اور پھر وہ سارے کے سارے 11 کے 11 بھائی بھی آپ کو سجدہ کر رہے تھے، اور آپ کا والد جو سورج تھا وہ بھی سجدہ کر رہا تھا، اور آپ کی والدہ جو چاند تھی وہ بھی آپ کو سجدہ کر رہی تھی، یعنی کہ وہ خواب بعد میں اس وقت سچا ہوا۔ تو اے ابوبکر صدیق یہ تو بتا تیرا خواب کب سچا ہوا؟ تیرا خواب کب سچا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ وہ وقت یاد کریں جو ہمارے ساتھ تھے۔ کون سا؟ کہ جب مکہ میں کفار نے ہمارے اوپر جو ہے وہ مشکلات ڈالی، ہمیں تکلیفیں دیں، ہمارے اوپر جو ہے وہ اذیتیں اور طرح طرح کی جو ہے وہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اپنے صحابہ کو
اور خود جو ہے یہاں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیے۔ کہا ہاں یہ تو ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں پھر ہوا اس طرح کہ دیگر صحابہ اکرام پہلے مدینہ میں چلے گئے، ٹولیے در ٹولیے چلے گئے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ اے صدیق، ہو سکتا ہے عن قریب اللہ کی طرف سے ہمیں ہجرت کا حکم مل جائے تو پھر تیار رہنا۔ تو صدیق پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پھر ہوا اس طرح کہ میں روزانہ عشاء کی نماز پڑھتا، سرکار کی زیارت کرتا، زیارت کرنے کے بعد گھر جاتا، کھانا جو ہے وہ کھا کر اپنے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر جو ہے وہ آ کر کھڑا ہو جاتا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ صدیق تیار رہنا، ہمیں جو ہے وہ عن قریب ہو سکتا ہے ہجرت کا حکم مل جائے۔ تو پھر اے صحابہ ہے میرے یارو، وہ وقت آن پہنچا۔ میں اسی طرح جو ہے روزانہ انتظار کرتا رہا۔ وہ رات ایک ایسی رات آئی جب آمنہ کا لال میرے دروازے پر آیا اور کہا، ابھی دروازے کو کھٹکھٹایا نہیں، کہا صدیق آؤ ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ تو میں نے اسی وقت دروازہ کھولا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تیار ہوں۔ کہا یارو پھر ایسا ہوا، میں سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلا۔ راستے میں کبھی سرکار علیہ السلام کے آگے ہو جاتا، کبھی پیچھے ہو جاتا، کبھی دائیں ہو جاتا، کبھی بائیں ہو جاتا۔ اے صدیق، آگے سرکار علیہ السلام کے آگے چلنے لگ گئے تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ پھر دائیں، پھر بائیں، پھر پیچھے۔ کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں سرکار سے آگے بڑھ جاؤں، بلکہ میں آگے اس لیے ہوتا کہ اگر کوئی دشمن کی طرف سے تیر آئے یا پتھر آئے یا کوئی تکلیف دہ چیز آئے تو صدیق کے سینے پر آ لگے، سرکار علیہ السلام کو نہ لگے۔ دائیں طرف آتا، بائیں طرف آتا، پیچھے کی طرف آتا، تاکہ چاروں طرف سے اگر کوئی تیر یا پتھر آ جائے تو صدیق کو چھوئے، سرکار علیہ السلام تک نہ پہنچے۔ فرمایا صحابہ اے میرے یارو پھر سنو۔ پھر میں چلتا رہا، سرکار علیہ السلام چلتے رہے۔ میں نے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں مبارک پر اٹھایا اور اٹھا کر اس غار میں لے گیا۔ اس غار میں جب لے گیا تو سرکار علیہ السلام کو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھر ٹھہر جائیے، پہلے آپ کا غلام، آپ کا خادم، آپ کا نوکر غار میں جائے گا اور غار میں دیکھے گا کوئی موذی جانور تو نہیں ہے، کوئی ڈسنے والا، کوئی جو ہے تکلیف پہنچانے والا کوئی جانور تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈسنے والا یا تکلیف پہنچانے والا کوئی جانور ہو تو صدیق کو تکلیف پہنچائے، صدیق کو ڈسے، آپ تک نہ پہنچے۔ تو سرکار علیہ السلام وہاں پر آرام فرمانے لگے۔ میں اندر گیا، اندر جا کر میں نے صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد میں نے سوراخوں کو بند کیا، اپنے اس امامے کے ساتھ، اپنی اس عزت کے ساتھ، اپنی قمیض کے ساتھ سارے سوراخ جب بند ہو گئے، ایک سوراخ یا دو سوراخ جب رہ گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس غار میں تشریف لے آئیے۔ تو صحابہ پھر یارو پھر ہوا اس طرح، وہ میرا خواب کس طرح پورا ہو رہا ہے۔ میں جب نیچے پہلے بیٹھا تھا، سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے، میں نے اپنی جو ہے ایڑیوں کو ان سوراخوں کی طرف جو ہے وہ رکھ دیا تاکہ ان سوراخوں سے بھی کوئی چیز اندر نہ آئے۔ تو سرکار علیہ السلام تشریف لائے اور سرکار علیہ السلام نے اپنے سر انور مبارک کو میری گود میں رکھ دیا۔ وہ چاند جو 14ویں رات کا چاند میری گود میں آیا تھا، آ گرا تھا، اور میں نے راہب سے پوچھا تھا، راہب نے بتایا تھا کہ وہ چاند جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آمنہ کا لال ہے۔ تو پھر اسی طرح ہوا کہ میں پھر بیٹھا، سرکار علیہ السلام نے اپنا سر انور مبارک میری گود میں رکھا اور سرکار علیہ السلام آرام فرمانے لگ گئے۔ اور پھر جو ہے وہ ایک سانپ اژدہا جو ہے اس سوراخ کی طرف سے آ کر جو ہے مجھے ڈستا رہا۔ میں نے جو ہے وہ اپنی ایڑی کو واپس نہیں ہٹایا، جنبش تک جو ہے وہ اپنی ایڑی میں آنے نہیں دی۔ پھر کیا ہوا کہ وہ آمنہ کا لال آرام فرماتا رہا۔ اللہ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام
वही लेकर आते रहे सरकार अलैहिस्सलात वस्सलाम पर। तो फिर सरकार अलैहिस्सलात वस्सलाम ने मेरे चेहरे अनवर मुबारक की तरफ देखा और मेरे चेहरे से, मेरी आंखों से एक आंसू या दो आंसू टपके और सरकार अलैहिस्सलात वस्सलाम के चेहरे अनवर मुबारक पर गिरे। सरकार अलैहिस्सलात वस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक क्या हुआ है? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी भी तकलीफ़ें हों, मेरी जान भी आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। सरकार ने फरमाया, बता हुआ क्या है? सरकार, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है किसी जानवर ने, किसी मूजी जानवर ने डसा है। सरकार ने फरमाया, इस एड़ी को वापस ले आओ। एड़ी को जब मैंने आगे किया, सरकार अलैहिस्सलात वस्सलाम ने अपने लुआब दहन मुबारक को एड़ी पर लगाया तो वो डंसा हुआ, वो जहर जो है वो जाता रहा। तो सहाबा, तो यारों, मेरा इस तरह जो है वो ख्वाब पूरा हुआ है। ये थे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिनकी शान जो है वरा और वरा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बेटी हैं, आपकी लख्त जिगर हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हैं, बड़ी प्यारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो है बड़ा मकाम अता फरमाया है कि आपको अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होने का शर्फ अता फरमाया है। आप एक रात जो है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में अपना सर अनवर मुबारक रख के आराम कर रहे हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आसमान की तरफ देखती हैं, तारों की चमचकाहट को, और अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई है आपका गुलाम ऐसा जिसकी इन तारों के बराबर नेकियां हों? तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, आयशा, इन सितारों की बराबर जो है वो मेरे उम्र की नेकियां हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है। फरमाया, इन सितारों के बराबर मेरे उम्र की नेकियां हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो मैंने तो समझा था कि मेरा बाप सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की खिदमत में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बसर कर दिया है। जब भी हर जगह पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शाना बशाना रहे हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर अपने घर बार को लुटाया है कितनी मर्तबा उन्होंने। पर मैंने तो समझा कि शायद कि नेकियां सितारों के बराबर मेरे बाबा की होंगी, पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है उमर बिन खत्ताब की है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि लोगों, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे दिल की बात को देख लिया। सरकार ने फरमाया, आयशा गम न कर, ये नेकियां जो सितारों के बराबर हैं ये उमर की हैं, पर एक गार वाली नेकी जो तेरे बाप की सिद्दीक़ अकबर की है वो इस हजारों नेकियों से, इन सितारों की नेकियों से भी आगे है। वो उसकी सारी नेकियां सितारों के बराबर है, तेरे बाप सिद्दीक़ अकबर की वो एक नेकी गार वाली इन सभी से ज़्यादा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सरकार फरमाते हैं कि सहाबा 360 दर्जे हैं नेकियों के, जिसमें एक भी पाया जाए दर्जा नेकी का तो वो जन्नती है, वो जन्नत में जाएगा। सहाबा इकराम में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उन 360 दर्जों में आपके गुलाम सिद्दीक़ अकबर की भी कोई नेकी है? तो सरकार फरमाते हैं, सिद्दीक़ कोई नेकी नहीं है जो तेरे में ना पाई जाए। यानी कि 360 दर्जे वाली नेकियां वो सारी तेरे अंदर मौजूद हैं। फिर सरकार ने फरमाया, सहाबा तुम्हें बताऊं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और कोई ऐसा खुश नसीब भी है जिसको वो 8 दरवाजे जो है आवाज देंगे कि हमारे अंदर से गुजर कर जन्नत में जाओ, हमारे अंदर से गुजर कर जन्नत में जाओ। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको 8 दरवाजे जन्नत के पुकारेंगे? तो सरकार फरमाते हैं, वो कोई और नहीं, मेरा सिद्दीक़ अकबर होगा, सिद्दीक़ अकबर होगा। ये वो सिद्दीक़ है। पहले मैंने बताया कि एक वाक़या सामने हुआ, हमने उसको बिल्कुल वैसे ही बता दिया कि इस तरह वाक़या हुआ है, तो हमने सच कहा है कि इस तरह हुआ है। और सिद्दीक़ उसे कहते हैं जो बात कह दे वो सच हो जाए, उसको सिद्दीक़ कहते हैं।
ایک غزوہ بدر میں جب کافی کفار جو ہے وہ قید ہوئے، کافر لوگ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ ذرا بتاؤ کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو صحابہ اکرام نے ان میں جو ہے وہ اپنا مشورہ پیش کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کا باپ ہے، جس ہمارے بھائی کا ماموں ہے، خالو ہے، یا کوئی بھی ہے، جس کا رشتہ دار ہے، وہ اس کے حوالے کر دیا جائے، اور وہ ہمارا صحابی جو ہے وہ اس اپنے کو قتل کر دے، تاکہ لوگوں میں دھات بیٹھ جائے، ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے کہ جو ہے وہ مسلمان ایمان والے جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ یہی منشا اللہ جل جلالہ کی تھی کہ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ایمان والے کس قدر مضبوط ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدیق تو بھی تو کوئی اپنا مشورہ دے نا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کافروں سے فدیہ لے لیا جائے اور انہیں جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ میرے محبوب، جو صدیق نے کہا ہے وہی کرو، یعنی کہ صدیق نے جو کہہ دیا ہے وہی کرو، کیونکہ صدیق کی گواہی جو ہے وہ معتبر ہے کہ کل جب ابو جہل نے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے ہو کر آئے ہیں، اتنا جو ہے وہ فاصلہ طے ہوا، کیسے ہوا؟ تو تصدیق کرنے والے یہ ابو بکر صدیق تھے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے صدیق نے کہا ہے ویسے کرو۔ ایک جنگ سے لشکر واپس آ رہا ہے اور ایک عورت جو ہے پوچھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھا، یا رسول اللہ اس میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیچھے علی کرم اللہ وجہ الکریم آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہے کہ وہ شہید ہو چکا ہے۔ سرکار ایک ماں کو غم زدہ نہیں فرمانا چاہتے۔ سرکار نے فرمایا پیچھے جو ہے علی آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ علی نے دیکھا جب سرکار نے یہ جواب دیا ہے تو اس میں کوئی راز ہے۔ آپ نے بھی فرمایا اس عورت سے کہ ماں، پیچھے جو ہے عثمان ذوالنورین آ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس وہ جاتی ہے، وہ عورت، وہ بڑھیا، اور عرض کرتی ہے، عثمان ذوالنورین، میرا وہ ایک ہی بیٹا تھا، میرا وہ ایک ہی لخت جگر تھا، میرا گھر والا نہیں ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا کوئی ذریعہ معاش جو ہے وہ نہیں ہے، وہی میرا ایک بیٹا ہے اور وہی آپ کے ساتھ جنگ میں آیا تھا، کیا وہ اس کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جب سرکار نے یہ فرمایا ہے، علی نے یہ فرمایا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اماں پیچھے جو ہے عمر بن خطاب آ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیے۔ حضرت عمر سے پوچھتی ہے کہ میرا وہ لخت جگر، میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اماں پیچھے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، صدیق سے پوچھ لیں کہ تیرے بیٹے کا کیا ہوا ہے۔ سبھی کو پتا ہے، سبھی کو معلوم ہے کہ ان کا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ چلتی ہوئی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے واقعے کو، یہ سارے منظر کو دیکھ کر کہتے ہیں، لگتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کو غم زدہ ہو کر جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اماں وہ پیچھے جو ہے وہ صدیق نے فرمایا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ جب سرکار ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ اب اس کی جو ہے شہادت کو یعنی کہ روک لیا جائے اور اسے زندہ کر دیا جائے، تاکہ جو ہے وہ صدیق کی بات جو ہے وہ جھوٹی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس نوجوان کو، اس مائی کے بیٹے کو زندہ کر دیا گیا۔ یہ ہے صدیق، یہ ہے صدیق کہ جو بات کہیں وہ ہو کر جو ہے وہ رہتی ہے، کیونکہ ان کی سچائی
اس قدر جو ہے وہ تھی، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور وہ لوگ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے پھر اس سچ کی تصدیق کی، ہم المتقون وہی ڈر والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک لم یزل ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنائے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت و مقام کو سمجھنے والا بنائے۔